بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب نے ظاہر ہے کچھ پچھلے 1.5-2 مہینے تو کافی کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی کہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کس حد تک چلے گئے تھے، اور ان کا تو یہ خیال تھا کہ اس گورنمنٹ کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے، اور ان کو بلکہ ایک سٹیج کے اوپر تو وہ آف دا ریکرڈ جب بیک گراؤنڈ جب ان کی ڈسکشنز ہو رہی تھیں صحافیوں سے، تو انہوں نے ایک آدھ جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں جو ان کے اوپر آبجیکشن بھی ان کے اوپر اعتراض کیا کہ ان کے علاوہ جس کو مرضی بنا دیں اور اس کی ان کو فکر نہیں۔ لیکن اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب اس اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور انہوں نے ان کا مائنڈ بالکل یہ بن چکا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب اس مسئلے کے اوپر وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو اسی لیے وہ اب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر کوئی کنٹروورسی مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب اس کے اوپر ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو بلکہ آرمی چیف کی تعیناتی کو کبھی متنازع بنایا ہی نہیں تھا، وہ تو اس بات سے مکر گئے ہیں کہ انہوں نے کبھی اس چیز کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہ مرضی اب بنا دیں۔ انہوں نے لاہور میں جو صحافیوں سے میٹنگ ہوئی تھی وہاں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جس کو مرضی بنا دیں، ان کا اب کسی قسم کا کوئی مطلب ہے کہ اس کے اوپر اعتراض نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے ان کو اس بات کے اوپر ضرور ہے کہ جی ظاہر ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جا کے نواز شریف صاحب سے مشورہ کر کے پرائم منسٹر، اور وہاں پہ جا کے فائنل کر رہے ہیں، اس چیز کی ان کو کافی مطلب ہے کہ اس بہت بڑا اعتراض ہے ان کو، اور اس چیز کی ان کو تکلیف ہے کہ جی اس طرح کیوں مطلب ہے کہ ایک ایسے ان کے بقول ایک ایسے شخص سے مشورہ کیا جا رہا ہے کہ جن کی جو کنوکٹڈ ہیں، اور وہ کس طریقے سے کی اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب وہ اس قسم کی بہت سی باتیں جو پہلے وہ بہت کرتے تھے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں، وہ اب نہیں کر رہے، اور اس لیے نہیں کر رہے کہ وہی والی بات کہ ان کو پتہ ہے کہ اب یہ مسئلہ تقریباً سیٹل ہو چکا، اب اسی گورنمنٹ نے پرائم منسٹر نے ہی اپوائنٹ کرنا ہے، پرائم منسٹر کی ہی اتھارٹی ہے، اور جن کو اپوائنٹ کرنا ہے جس لحاظ سے اب اگر فرض کریں کسی ایک سینئر جنرل صاحب کے اوپر ان کو کوئی اعتراض تھا، تو اب اس اعتراض کا بھی اظہار وہ نہیں کر رہے، نہ ڈائریکٹلی کر رہے ہیں نہ انڈائریکٹلی کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر فرض کریں کہ حکومت سینیورٹی کی بیس کے اوپر مطلب ہے کہ زیادہ ایمفسس ایز اگینسٹ مطلب دا پاسٹ، جب میاں نواز شریف صاحب یا پی ایم ایل این یا دوسرے جو ہمارے جو بھی فرض کریں کوئی پرائم منسٹر تھے، اگر کسی نے نیچے سے لا کے مطلب نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 اس طرح نیچے سے لا کے لوگوں کی اپوائنٹمنٹس کی، ان کو آرمی چیف بنایا، تو اس کے اوپر ظاہر ہے اعتراض کچھ تھوڑا بہت ہوا۔ لیکن اس کیس میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو لاسٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی جو جنرل باجوہ صاحب کی، قمر جاوید باجوہ صاحب کی، وہ سینیورٹی کے اوپر چوتھے نمبر کے اوپر تھے، اور ان کو نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا آرمی چیف، اور ان کی تو بڑی تعریف کرتے رہے۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب اپنے پورے دور میں ان کی بہت زیادہ تعریف کرتے رہے، اور نہ صرف ان کی تعریف کی بلکہ 2019 میں جب ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہوا تو ان کو ایکسٹینشن دے دی ان کو، اور وہ پھر ایکسٹینشن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کورٹ آف لاء میں چلی گئی، اور سپریم کورٹ کے ایک انتہائی متنازع فیصلے کے رزلٹ میں مطلب ان کی انٹرونشن کی وجہ سے ایک قانونی بنا دیا گیا ہے ایکسٹینشن کے اوپر، جس کے بارے میں ظاہر ہے میرا ویو یہ ہے کہ اس قانون کو ختم ہونا چاہیے۔ سو عمران خان صاحب ظاہر ہے اگر اعتراض ماضی میں لوگوں کو رہا کہ جی آپ نیچے سے اٹھا کے تو آپ کچھ لوگوں کو سپرسیڈ کر کے اگر آپ آرمی چیف بناتے ہیں، تو اس وقت اگر ایسا ہوا تو عمران خان صاحب تو اس بارے میں بھی میں آپ کو وہی جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں جنرل باجوہ صاحب کی مثال دے کے کہ اس پہ تو عمران خان صاحب بہت خوش تھے، اور ان کی انہوں نے ایکسٹینشن بھی دے دی۔ تو اب جو ایک مائنڈ نظر آ رہا ہے پی ایم ایل این کا، جو ایک مطلب ہے کہ بہت سے صحافیوں کو پتہ ہے نام لینا نام لکھنا ابھی مناسب نہیں، لیکن اب تو ایک ایسے لیفٹیننٹ جنرل کی اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے جو سینئر موسٹ میں جن کا مطلب ہے کہ شمار ہوتا ہے، تو اگر اس قسم کی اپوائنٹمنٹ ہے اور وہ ظاہر ہے میرٹ بھی ہے، اگر سینیورٹی بھی ہے، تو پھر عمران خان صاحب کیسے اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے فوج جو ہے وہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے، اور پروفیشنل ادارہ جو ہے، اور اس کے ان لائک سول بیوروکریسی میں تو پھر بھی آپ کی ایسوسیشنز ہو جاتی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اور مختلف سیاسی جماعتوں یا سیاسی لیڈران کے ساتھ، لیکن فوج میں ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب ہے کہ بہت ہی کوئی
مطلب اگر ریئر کیس میں کبھی ہو تو ہو، لیکن اینی ہاؤ جنرلی موسٹلی اس قسم کی چیز نہیں ہوتی۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ ایک نتیجہ فرض کریں عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا، تو اس لیے یہ بہتر ہے، بات ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے، اور ان کو یہ بھی ریئلائزیشن ہے کہ اگر فرض کریں کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ اور آج کے فرض کریں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئے اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر اور پھر اور اتنے، اور یہ جو ڈی جی سی ہیں آئی ایس آئی کے جو میجر جنرل صاحب ہیں، اس طرح فرض کریں مختلف لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے انہوں نے عمران خان صاحب نے کرٹیسزم اتنا کیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ظاہر ہے اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے وہ باتیں کی، اور اس حد تک گئے کہ جس کا ہم نے ماضی میں کبھی کوئی کمپیریزن نہیں دیکھا۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو میرا خیال ہے کہ یہ بات سمجھائی بھی گئی ہے، ان کو اس بات کو سمجھ آنی بھی چاہیے کہ اب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو آپ نے سینگ ایسے پھنسائے کہ جس جو کہ انتہائی مطلب ہے کہ جو نیگیٹو چیز ہے، اور جو کہ آپ کی سیاست کے لیے بھی خراب ہے، جو انسٹیٹیوشنز کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ اور اب یہ ہے کہ آپ جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، فرض کریں کہ آرمی چیف ظاہر اب نئے آ جائیں گے، اور آرمی چیف نئے آئیں گے، تو ظاہر ہے ایک اسٹیبلشمنٹ فوج کا نیا آرمی چیف آنے سے ظاہر ہے فوج کو ایک نیا جو ہے ایک ڈیفینیٹلی فوج کو ایک نیا ریزولو ملتا ہے اس لحاظ سے۔ ادروائز ظاہر ہے ڈائنمکس تو چینج نہیں ہوتے فوج کے، ظاہر ہے جو ان کی ٹریننگ ہے، باقی جو اس طرح کے مسائل ہیں، لیکن اینی آؤ آرمی چیف اگر جنرل باجوہ صاحب اب جب جائیں گے تو اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے، تو جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ ایک کلین سلیٹ کے ساتھ آئے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہے کہ جی ان کو بھی اگر فرض کریں ٹیک آن کر کے، اور اگر ان کے ساتھ بھی آپ لڑائی کے موڈ میں شروع سے ہی چلے جائیں تو آپ کے لیے مشکلات، عمران خان صاحب کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ وہ تھوڑا سا کہ جی تھوڑا سا انہوں نے اسٹیپ بیک کیا کہ اب وہ اس بارے میں بات نہیں کر رہے، اور یہ ایک پازیٹیو بات ہے۔ دوسری طرف جو ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آلریڈی انہوں نے اپنے اتحادیوں جو ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر کانٹیکٹس وہ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یہی والی جو اپوائنٹمنٹ کا جو ایشو ہے اس کو وہ فائنلائز کر رہے ہیں، اور آلدو انہوں نے تو اپنا مائنڈ بنا لیا، اور وہی اپوائنٹمنٹ ہوگی جو ان کے اور جو میاں جو پرائم منسٹر کے درمیان آلریڈی ڈسکشن ہو چکی ہیں لنڈن میں۔ تو لیکن اینی ہاؤ آپ کو اپنے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو اعتماد میں لینا ہے، اور اس بارے میں مجھے کوئی کنفیوژن نہیں کہ اس میں جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب کی کوئی چوائس ہے اور وہ بہت نیچے سے کسی کو لا کے اپوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس طرح کی بات، تو میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہے، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کی بات کر سکتی ہے، بیکاز حقیقت میں یہ پرائم منسٹر کی ہی ڈسکریشن ہے، اور پرائم منسٹر نے ہی اپنے ڈسکریشن کو مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو ایکسرسائز کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ایک بات کچھ لوگ کرتے ہیں نا کہ زرداری صاحب کوئی کسی کو خاص لانا چاہ رہے ہیں، اور کوئی ان کا اپنا بندہ ویسے بھی آپ دیکھیں کوئی کسی کا اپنا بندہ نہیں ہوتا، جو بھی یہ نواز شریف صاحب نے باہر ٹرائی کیا، ہسٹری ہماری ثابت کرتی ہے اپنا بندہ کوئی نہیں ہوتا، جہاں سے مرضی لے کے آئیں، جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ فوج کا ہی، وہ جو آرمی چیف ہوگا وہ فوج کا ہی وہ ہوگا چیف، آپ کا نہیں چیف ہوگا۔ آپ کا چیف سے مراد اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرے کہ اس کی لویالٹی جو ہے، اس کی جو وفاداری ہے وہ آپ اپوائنٹ کرنے والے کے ساتھ یا کہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے کسی کے ساتھ ہوگی یا ہونی چاہیے، یہ ایسا پہلے بھی نہیں ہوا اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بالکل جو ہے قانون اور آئین کے مطابق ایک تو یہ کہ آپ اپنی اپوائنٹمنٹ میرٹ کے اوپر کریں، اور پھر آرمی چیف جو بھی ہو اس کو جتنی بھی مطلب ہے کہ جو اپنا رول ہے ان کو اپنا رول آئین اور قانون کے تحت اپنا ادا کرنا چاہیے، اور اپنی فوج کی طرف ظاہر ہے ڈسپلن کی طرف، فوج کی ٹریننگ کی طرف ادھر زیادہ ظاہر ہے توجہ ہونی چاہیے۔ اور میں ایک آدھ دن پہلے سن رہا تھا کسی تجزیہ ایک تجزیہ نگار تھے، تو وہ یہ کہ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ جب نئے آرمی چیف آئیں گے تو وہ پھر ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی سے انٹریکشن کریں گے، اور پھر وہ ایک اپنا ایک بیلنس کریٹ یہ وہ دیکھیں میری ذاتی رائے میں بالکل یہ آرمی چیف کا رول نہیں ہے۔ آرمی چیف کا رول صرف یہ ہے کہ آپ نے ظاہر ہے
فوج کے آپ کمانڈر ہیں، آپ نے فوج وہی کام جو آئین کہتا ہے اس کو آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کے لحاظ سے جو حکومت وقت جو بھی حکومت وقت ہے، بے شک وہ پی ٹی آئی کی ہے، پی ایم ایل این کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، کسی بھی کوئی بھی حکومت ہو، اور حکومت کے آپ سبسروینٹ ہیں آپ نے، اور لیکن قانون کے مطابق ہر قانونی حکم ماننا آپ کے اوپر پابندی ہے اس کی. اور یہ جو ماضی میں جو ہوتا رہا کہ جی پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ اور یہ جو حکومتوں کو جوڑنا توڑنا اور یہ سب کچھ کرنا، اس قسم کا کوئی کردار نہیں ہے. اور پھر سیاستدانوں سے تو ڈسٹنس رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں اس سے افواہیں پیدا ہوتی ہیں. فرض کریں کوئی جا کے ملا آرمی چیف سے، ایک سیاستدان دوسرا سیاستدان وہ اگر اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس سے پھر ایک آپ کو پتہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے فوج اور گورنمنٹ کے درمیان، جو کہ قطعی طور کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اور میری ذاتی رائے میں اگر کوئی بھی اس قسم کی میٹنگ ہوتی ہے تو آرمی چیف کی میٹنگ کسی کے ساتھ بھی ہوتی ہے تو وداؤٹ دا پرمیشن آف پرائم منسٹر ہونی بھی نہیں چاہیے. تو ایک تو یہ بات ہے. اس سے بعد ایک اور چیز، ڈاکٹر علوی صاحب صدر پاکستان نے بھی کل اسی قسم کی مطلب ان کی بھی کچھ صحافیوں سے کچھ ڈسکشنز ہوئیں، وہاں پہ سوال جواب ہوا آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر. تو انہوں نے خیر کوئی اس طرح سے جواب نہیں دیا کہ، لیکن یہ بات انہوں نے ضرور کہی کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے مشورہ ضروری نہیں ہے، لیکن پھر ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ مشاورت کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ جی آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اگر یہ گورنمنٹ کرتی ہے، پرائم منسٹر کرتے ہیں، تو یہ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے مشورہ کریں، جو کہ ایک ایفرٹ رہی ہے اور جو کہ میرا خیال ہے کہ کوئی جائز بات نہیں ہے. ہاں اگر انفارملی وزیر اعظم کی اپنی خواہش ہو تو جس سے مرضی پوچھ لے، وہ بے شک عمران خان صاحب سے پوچھیں، جس سے مرضی پوچھیں، لیکن اس کو اس طرح کی کہ جی اس کو ایک پریکٹس بنا دینا، ایک پابندی اس کی کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ میں ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا، جو شروع میں جو عمران خان صاحب کی میں جو بات کر رہا تھا نا، کہ دیکھیں کہ کس قسم کے حالات، اور انہوں نے اپنی ایک کنفرنٹیشن ظاہر ہے پیدا کر دی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے متعلق. تو پہلے تو ایک یہ بتاؤں کہ بہت سے لوگ جب میں اس قسم کی بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے بھی تو کیا تھا اور مریم نے بھی. تو میں آپ کو اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو خیر یہ ہے کہ وہ اس لمٹ تک نہیں گئے تھے، لیکن اینی ہاؤ جس لمٹ تک بھی گئے تھے، وہ جو بھی نام پبلکلی جلسوں میں لیتے تھے، تو میں اس وقت بھی اعتراض کرتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کی کنفرنٹیشن سیاسی پارٹیوں کی نہیں ہونی چاہیے. اور جو سیاسی پارٹیاں بڑی ہیں اس لیے کہ پھر ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، ان کے فالوورز کے اوپر بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک بڑی باریک سی لائن ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے درمیان. تو وہ آپ پھر ایک دو کہتے ہیں نا، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ایک انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں یا میں دو انڈیویجولس کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں. جو کہ ابھی اس کیس میں اگر فرض کریں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو اعتراض کوئی ایک دو لوگوں پہ ہے یا اس طرح کی جب وہ بات کرتے ہیں، لیکن ایکچولی اگر آپ ان کے فالوورز کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کی ان پالیسیز کی وجہ سے مطلب ہے کہ ایک نظر آیا ہمیں ایک گیپ پیدا ہوتا ہوا، یا ایک عجیب قسم کی فیلنگ جو ان کے فالوورز کی ٹورڈز جو فوج کے متعلق جو ہے ایک نیگیٹو فیلنگ. یہ بڑی خطرناک بات ہے جس کا احساس تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور خاص طور کے اوپر، اب چونکہ عمران خان صاحب کی ہم بات کریں، ان کو کرنا چاہیے. اور اسی کے اوپر ہمیں بار بار آپ کو دیکھیں عمران صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ فوج کتنی اہم ہے پاکستان کے لیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جب اس قسم کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے فوج کو کتنا نقصان ہوتا ہے. اور یہی بات میں آپ کو بتاؤں کہ کل وال اسٹریٹ جرنل جو ہے اس میں ایک مطلب ایک آرٹیکل چھپا، اور اس میں انہوں نے یہی والی بات کی کہ اب دیکھیں اس قسم کی بات کی. یہ میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں جو اخبار میں چھپا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے جو چیئرمین عمران خان کی پاک فوج کے خلاف انہوں نے یہ کہا کہ فوج پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے، جبکہ عمران خان پاکستان دشمنوں کا ایجنڈا پورے کرنے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں. عمران خان کی بلیک میلنگ کو تسلیم کرنا ادارے کو کمزور کرنے کے مترادف ہوگا. عمران خان کا فوج کے لیے پیغام واضح ہے، میرے لیے نہیں کھیلو گے تو تمہیں ڈسکریڈٹ کرنے کی ہر حد تک جاؤں گا. اچھا پھر وہ آگے مضمون میں لکھا ہے کہ جی عمران خان پاکستان کو تباہی کے کنارے تک دھکیل رہے ہیں. اسکالرز مانتے ہیں کہ فوج نے ہی پاکستان کو جوڑ کر رکھا ہے، اگر فوج بکھرتی ہے تو اس کے ساتھ پھر پاکستان بھی نہیں بچتا. اب یہ باتیں اور بھی کافی زیادہ اس میں باتیں لکھی ہیں، لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کسی قسم کا شک
نہیں کسی کو ہونا چاہیے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ فوج کا ایک پولیٹیکل رول ہے جس کو ختم کرنا چاہیے، اور ختم کرنے میں ہم سب کا، میڈیا کا، پولیٹیشنز کا، پرائم منسٹر کا، جو باقی سب کا ایک کردار ہونا چاہیے۔ لیکن وہ کردار اس طرح سے آپ ادا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ فوج کے ادارے کو ڈنڈ ڈال کے فوج کو آپ کمزور کر دیں، اور اس کی وہ والا رول جو پاکستان کے ڈیفنس کے لیے بہت ضروری ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے، سورینٹی کے لیے، اور پھر جس طرح دہشت گردی کے اگینسٹ، یہ سارا مطلب ہے پاکستان کی سروائیول کے لیے جو فوج کی جو امپورٹنس ہے، تاکہ فوج کا وہ والا جو اسپیکٹ ہے اس کے اوپر ڈنڈ نہ پڑے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے پاکستان میں، اس کو سب کو پتہ ہے، سب یہ بات مانتے ہیں، ایک واحد ادارہ ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ باقی تو ہمارے اداروں کا حال ہی کوئی نہیں ہے۔ بجائے اس کی کہ ہم باقی اداروں کو بہتر بنائیں اور ان کی پرفارمنس بہتر کریں، یہ بڑی نامناسب بات ہوگی کہ ہم فوج کو ان کے پازیٹیو جو اسپیکٹ ہے اس کو ہم ڈنڈ ڈالنا شروع کر دیں۔ نیگیٹو اسپیکٹ جو ہے وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس میں، تو اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ جی آپ اپنی حکومت کے دوران تو سارا واہ واہ کرتے رہیں، سب کچھ جو ہے جائز ناجائز ہر چیز آپ وہ کرتے رہیں، لیکن جب آپ اپوزیشن میں آ جائیں تو کہیں جی فوج نے یہ کیا، فوج نے وہ کیا، فوج نے یہ کیا۔ یہی بات نواز شریف صاحب کریں، اور پھر یہی بات اگر عمران خان صاحب کریں، اور بہت زیادہ یہ بات یہ کریں، تو یہ بڑی ناجائز بات ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو، آپ کو پرفارمنس کے ذریعے بہت زبردست طریقے سے پرفارم کرنا پڑے گا، اور پرفارمنس کے ذریعے آپ کو یہ جو پولیٹیکل اسپیکٹ ہے اس کو جو اسٹیبلشمنٹ کا، اگر اس کو آپ نے مات دینی ہے اور اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، تو اس کو آپ کو اپنی حکومتوں کے دوران پولیٹیکل یہ جو پرفارمنس بہت زبردست دینی ہے، اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی طرف جانا پڑے گا، جو کہ نہیں کیا کسی نے۔ اور عمران خان صاحب کے 3.5 سالوں میں، 3.5 پونے 4 سالوں میں تو خرابیاں ضرور ہوئی ہیں بہت سے اداروں میں، سول اداروں میں، گورننس میں بڑی خرابیاں ہوئی ہیں۔ کوئی بہتری مجھے کسی ایک ادارے میں ہوئی ہو تو مجھے بتا دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو اپنا کوئی بندہ نہیں لگایا۔ ایف آئی اے کا بشیر میمن صاحب کی کہانی آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے نیب استعمال ہوا، کس طرح سے نیب کو استعمال کرتے رہے عمران خان صاحب، اور پھر اسی طریقے سے بیوروکریسی کا کیا حال کیا، پولیس کا کیا انفارچونیٹلی حال کیا۔ سو حکومت میں آپ یہ کریں اور اپوزیشن میں آپ اس طرح کی باتیں کریں، تو یہ ایک عجیب قسم کی ڈائیکاٹمی ہے جس سے ہمارے سیاستدانوں کو جان چھڑانی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔